بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل قوم میں ایک عبادت گزار آدمی تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن و جمال بہت دے رکھا تھا۔ خوبصورتی اس کے جسم سے واضح نظر آتی تھی۔ اس کا کام یہ تھا کہ اپنے ہاتھ سے ٹوکریاں بناتا اور اس کو بیچ کر اس سے بسر اوقات کرتا۔ ایک دن وہ بادشاہ کے دروازے کے سامنے سے گزرا۔ بادشاہ کی بیوی کی نوکرانی نے دیکھ لیا، جا کر ملکہ سے کہنے لگی، یہاں ایک ایسا آدمی ہے، ایسا حسین شخص ہے کہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا، وہ ٹوکریاں بیچ رہا ہے۔ ملکہ نے حکم دیا کہ میرے پاس جلدی اس کو لے کر آؤ۔ اسے لایا گیا تو بس ملکہ دیکھتے ہی اس پر لٹو ہو گئی، اس پر عاشق ہو گئی۔ کہنے لگی، یہ ساری ٹوکریاں وغیرہ پھینک دے اور یہ اب تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چادر سنبھال۔ باندی سے کہا کہ تیل اور خوشبو وغیرہ لا، ہم اس سے اپنی حاجت پوری کریں گے۔ اور عبادت گزار آدمی سے کہنے لگی، اب تجھے ٹوکریاں بیچنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عابد جو تھا وہ بار بار انکار کرتا رہا کہ میں یہ کام نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی، اگر تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے بغیر یا میرے محل سے باہر نہیں جا سکتا۔ دروازے اس نے سارے بند کرنے کا حکم دیا۔ عابد نے جب یہ حال دیکھا تو کہنے لگا کہ تمہارے محل کے اوپر کوئی ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے یا میں پیشاب وغیرہ کر لوں؟ تو باندی وہ ملکہ کہنے لگی کہ ہاں ضرور ہے۔ باندی کو حکم دیا کہ اس کے لیے پانی وغیرہ کا انتظام کرو۔ یہ اوپر چھت پر گیا اور ایک کونے کی طرف گیا، دیکھا کہ محل بہت اونچا ہے اور نیچے زمین بہت نیچی جگہ پر ہے، کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس کے ساتھ لٹک کر وہ نیچے اتر جائے۔ آخر اپنے آپ کو وہ خطاب کر کے کہنے لگا کہ تو 70 سال سے اپنے رب کریم کی رضامندی والے کاموں میں لگا ہوا ہے، ایک رات تیرے اوپر ایسی گزری ہے کہ آج اگر تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دے گا تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر دے گا۔ واللہ تجھ سے بڑا کوئی خیانت والا نہیں ہوگا اگر یہ شام تیرے اعمال کو فاسد کر گئی تو۔ آخر اللہ کو کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ غرض اسی طرح اپنے آپ کو وہ خطاب کرتا رہا، عتاب کرتا رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ وہ بلندی سے نیچے کود جائے گا، وہ ادھر یہ گناہ نہیں کرے گا، نیچے کود جائے گا، جب اس نے یہ ارادہ کیا اور اوپر عمارت سے نیچے کودا تو اللہ جل شانہ نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا، آواز دی، انہوں نے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ میرا بندہ میری نافرمانی اور ناراضگی سے بچنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے، جا اپنے پروں سے اس کو تھام لے اور اسے ذرا بھی تکلیف نہ ہونے پائے۔ چنانچہ وہ فرشتہ آیا، اس نے اپنے پر پھیلایا اور اسے پکڑ کر یوں زمین پر آرام سے رکھ دیا جیسے کوئی مہربان باپ اپنے بیٹے کو رکھتا ہے، اس کو ذرا بھی تکلیف نہیں ہونے دی، آرام سے زمین پر رکھ دیا۔ فرمایا کہ جو عبادت گزار تھا اس کو جیسے نیچے زمین پر آیا تو یہاں سے سیدھا وہ اپنے گھر گیا، وہ ساری ٹوکریاں جو بیچ رہا تھا وہ ساری وہیں رہ گئیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا، بیوی کہنے لگی کہ وہ ٹوکریاں جو آج بیچی اس کی قیمت کہاں ہے؟ کہنے لگا، آج تو ان کا کچھ نہیں ملا مجھے۔ کہنے لگی، تو آج رات ہم روزہ افطار کس چیز سے کریں گے؟ کہنے لگا، آج رات وہیں صبر سے کاٹ لیں گے۔ پھر کہنے لگا، چلو اٹھ کر تندور میں آگ جلا دو کہ ہمارے ہمسائے جو ہیں وہ تندور میں جب آگ نہیں دیکھیں گے تو ان کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات آئیں گے، تو کسی کو اپنے حال کے بارے میں بتانا نہیں چاہیے، خواہ مخواہ کسی کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ بیوی اٹھی، اس نے تندور میں جا کر آگ جلا دی اور خود واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایک پڑوسن جو تھی وہ اس عبادت گزار کے گھر میں آگ لینے کے لیے آئی کہ اس نے آواز دی کہ آگ ہے، تو جواب ملا کہ آگے بڑھ کر تندور سے لے لو۔ یہ عورت آگ لینے کے لیے تندور میں گئی تو کہنے لگی، بہن تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے، تندور تو سارا تیرا روٹیوں سے بھرا ہوا ہے، روٹیاں ساری پک چکی ہیں، جلنے کے قریب ہیں۔ عورت نے اٹھ کر دیکھا تو واقعی تندور بہترین روٹیوں سے بھرا ہوا تھا۔ عورت نے انہیں برتن میں رکھا اور خامد کے پاس لے آئی اور کہنے لگی کہ تیرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ تیرے سے بلند مرتبے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لہذا تو اللہ تعالیٰ سے مانگ، تیرا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مرتبہ ہے کہ بغیر تندور میں روٹیاں لگائی اللہ پاک نے ہمیں روٹیاں دے دی،
تو اس لیے تو اللہ تعالیٰ سے مانگ کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو باقی زندگی ہے وہ خوشحالی کے اندر اور بڑی فراخی کے اندر گزار دے۔ وہ عبادت گزار کہنے لگا اے میری اللہ کی بندی تو صبر کر، تو اسی پر صبر کر، اللہ تعالیٰ میں بدلہ دے گا۔ مگر عورت جو تھی وہ بار بار ضد کرتی رہی، اور یہاں تک کہ اس عبادت گزار نے اپنی بیوی سے دعا کرنے کا وعدہ کر لیا۔ آدھی رات کو اٹھ کر اس نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگا، اے اللہ میری بیوی کا اصرار ہے، ضد ہے کہ اس کی باقی عمر جو ہے خوشحالی کے اندر، فراخی کے اندر، رزق کی فراوانی کے اندر گزرے۔ اب یہ دعا مانگ رہا تھا کہ اتنے میں چھت پھٹی ان کے کمرے کی، اور یاقوت اور موتیوں سے قیمتی موتیوں سے بھری ہوئی ایک تشتری تھی وہ نیچے آئی، جس سے سارا گھر جگمگا اٹھا۔ عابد نے اپنی بیوی کا پاؤں دبایا جو قریب ہی سو رہی تھی، اور کہا اٹھ کر بیٹھ اور جو کچھ مانگتی تھی وہ سنبھال لے۔ عورت جیسے بیدار ہوئی اور کہنے لگی کہ تو نے کیوں مجھے جگایا، کیوں جلدی کر دی؟ اگر تو نے اس موتیوں کے لیے مجھے جگانا تھا تو نہ ہی جگاتا، میں تو ایک بڑا عجیب خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب کیا تھا کہ سونے کی بہت ساری کرسیاں بچھی ہوئی ہیں جو یاقوت، زبرجد وغیرہ سے مرصع ہیں اور بڑی خوبصورت ہیں، قیمتی موتیوں سے بنی ہوئی ہے، لیکن ان میں سوراخ ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کرسیاں کس کی ہیں؟ تو خواب کے اندر مجھے بتایا گیا کہ یہ تیرے خاوند کے بیٹھنے کے لیے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ سوراخ اس میں کیا ہیں؟ تو جواب ملا یہ وہی کمی ہے جو تم نے دنیا کے اندر مانگ لیا، دنیا میں تم نے جلد بازی کی تو اس لیے اس کرسیوں میں اب سوراخ ہو گئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مجھے ایسی کسی چیز کی خواہش نہیں ہے جس کی وجہ سے میرے خاوند کی بیٹھنے والی چیز کے اندر نقص ہو، کمی ہو۔ لہذا اس عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ اپنے رب سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ ہمیں دیا ہے تشریح کے اندر آیا یہ سارا واپس لے لے، ہم آخرت کے اندر اللہ سے لیں گے۔ تو اس عبادت گزار نے دعا مانگی اور تشریح جیسے آسمان سے نیچے آئی تھی، چھت پھٹ کر آئی تھی، تو اسی طرح وہ واپس تشریح تھی وہ اوپر چلی گئیں اور اللہ پاک کے پاس پہنچ گئیں۔ تو ناظرین یہ واقعہ ہمیں اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اپنی وسعت کے مطابق کوشش کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ پھر اس کو گناہ سے نکال بھی دیتا ہے، اور پھر اس کا انعام جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس عبادت گزار کو تو دنیا میں مل گیا تھا اتنا بڑا خزانہ، لیکن اصل میں آخرت میں جو اس گناہ سے بچنے کا جو انعام اللہ پاک نے رکھا ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کوئی موقع ملے تو اس سے ہمیں بچ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کو سامنے رکھ کر ہمیں اس سے بچنا چاہیے، تو اللہ جل شانہ ہمارے لیے بھی دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ڈر اور خوف والی زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔